وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ شروع کریں آپ سے ایک گزارش ہے، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی آن رکھیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تو یہ روزانہ کلاس ہوتی ہے، ناظرہ کلاس تجوید کے ساتھ۔ تو آج الحمدللہ ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت 234 ہم سیکھیں گے تجوید کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن أربعة أشهر وعشرا۔ والذین، ذی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ کو کھینچنا نہیں۔ یتوفون، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، تشدید والے حرف کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو۔ واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ منکم، نون ساکن کے بعد حروف اکفا کا کاف ہے، اخفاء حقیقی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد واو آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا۔ یاد رکھیں میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ جب بھی میم ساکن کے بعد با آتا ہے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے، متحرک با، اور جب میم ساکن کے بعد، یہاں پر دیکھ لیں، میم ساکن کے بعد جب با آتا ہے یہاں پر اخفاء شفوی ہوتا ہے، اور میم ساکن کے بعد جب با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آتا ہے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے جو یہاں پر دیا ہوا ہے۔ اور میم ساکن کے بعد جب دوسرا میم آتا ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوتا ہے۔ یہ 3 قاعدے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور یہاں پر اظہار شفوی، یہ ہیں 3 قاعدے میم ساکن کے۔ وَيَذَرُوا، رو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور را پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ زا کو تھوڑا سختی سے پڑھیں، یہ زال نرمی سے پڑھا جاتا ہے، یہ زا سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ وا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ازواجین، تنوین کے بعد حروف یرملون کا یا آیا ہے، ادغام باغنہ ہوگا۔ جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام باغنہ ہوتا ہے، لام اور را بلا گنہ ہوتا ہے، اس پہ گنہ نہیں ہوتا ہے، یعنی گنگنی آواز جو ناک کے بانسے سے ادا ہوتی ہے اس کو گنہ کہتے ہیں۔ ازواجین یتربصن، را زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، صاد مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا، اس پہ خیال رکھیں قلقلہ نہ ہو جائے۔ بِأَنفُسِهِنَّ، نون ساکن کے بعد حروف اکفا کفا آیا، اخفاء حقیقی ہوگا، ہن نون مشدد پر غنہ ہوگا، اور را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را ساکن پر پڑا جائے گا۔ بعت، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ اشہریوں، تنوین کے بعد یرملون کا واو آیا ہے، یہاں یا آیا تھا اور یہاں واو آیا ہے، یہاں پر بھی ادغام باغنہ ہوگا، شین ساکن کو ہلانا نہیں۔ یہاں پر 2 زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں الف مدہ بنتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، وقف بالابدال اسے کہتے ہیں، وقف بالابدال ہوگا۔ ملانے کی صورت میں اخفاء حقیقی ہوگا، تنوین کے بعد حروف اخفا کا فا آیا ہے، اخفاء حقیقی ہوگا ملانے کی صورت میں۔ والذین یتوفون
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فإذا بلغن اذا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور غین مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، اس کو ہلانا نہیں، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ اجلہن، حرکت والے حرف کو جلدی پڑھیں، اور نون مشدد پر گنہ ہوگا۔ فلا، لا الف مدہ ہے، نا الف مدہ ہے، جنا، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ علی، لی یالین ہے، میم ساکن کے بعد فا ہے، اظہار شفوی ہوگا، گنہ نہیں ہوگا۔ فی، یا مدہ ہے، ما الف مدہ ہے، ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ فِيمَا، فَعَلْنَ، لام ساکن کو ہلانا نہیں۔ فی، مد منفصل ہے، 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کفا، اخفا حقیقی ہوگا۔ ہن، نون مشدد پر گنہ ہوگا۔ بالمعروف، لام ساکن کو ہلانا نہیں، رو پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ رو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فا ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں، ملانے کی صورت میں اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ واللہ، اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بما، ما الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تعملون، عین ساکن کو ہلانا نہیں، لو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خبیر، بی، یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور رو ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں، اور باریک بھی پڑھا جائے گا، کیونکہ رو ساکن سے پہلے یا ساکن ہے، اس لیے باریک پڑھا جائے گا۔ ملانے کی صورت میں ادغام با گنہ ہوگا۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں۔ والذین يتوفون منکم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر، خدا۔